بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست، اس ملاقات میں ہماری گفتگو جو ہوگی وہ روزے سے متعلق کہ رمضان کی ابتدا کیسے ہو اور اس کا اختتام کیسے ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے گزشتہ نشستوں میں ہماری جو بات ہوئی تھی زکوٰۃ کے مسائل پر، اب آج کی اس نشست اور اگلی جو ہے چند ملاقاتوں میں روزوں کے چند مسائل سے متعلق جو ہے بات ہوگی۔ تو پہلا مسئلہ روزے سے متعلق آپ حضرات کے سامنے جو رکھا جائے وہ یہ کہ روزے کی ابتدا، یعنی ماہ رمضان جس کا روزہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم امت محمدیہ پر فرض کیا ہے، اس روزے کی ابتدا کیسے ہو اور اس کا اختتام کیسے ہونا چاہیے اس مہینے کا، رمضان کا۔ روزہ اگر دیکھا جائے، صیام، لفظ صیام کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں کہ تمام ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا جن سے شریعت نے ہمیں روزے کی حالت میں روکا ہے، مخصوص وقت تک۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے شریعت نے ہمیں مخصوص وقت تک کے لیے روزے کی حالت میں ہمیں ان سے رکنے کا، دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس حالت میں اپنے آپ کو لے آنا، ان تمام مخصوص چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا مخصوص وقت تک، اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ اور روزے کی جو ہے کئی فوائد ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ہے، اور روزے کے ذریعے تقوی، پرہیزگاری میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اسی روزے کی برکت سے روزے کی حالت میں بندہ اللہ کے ڈر اور خوف سے، بہت سارے منکرات سے، برائیوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے، اور اسی طرح روزے کے ذریعے انسان اپنے نفس کو پاک صاف کرتا ہے، جسے تزکیہ نفس جو ہے کہا جاتا ہے، اور بھی دیگر بہت سارے فوائد ہیں جس کے بارے میں اہل علم ہمیں بتاتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ جو بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس ماہ کا روزہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پر فرض اور واجب کیا ہے۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے تو اس مہینے کیا ابتدا اور اس مہینے کا اختتام کیسے ہو، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیت پر معلق کیا ہے۔ رؤیت سے مراد رؤیت ہلال، چاند کے دیکھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معلق کیا ہے کہ اگر چاند دکھ جائے تو تم روزہ رکھ لو، اور اگر چاند دکھ جائے تو تم رمضان کا روزہ روک دو، ختم کر دو۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی جا رہی ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رأیتموه فصوموا واذا رأیتموه فافطروا فإن غم علیکم فاقدروا له۔ حدیث کا معنی اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں جب تم اسے دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب تم اسے دیکھو تو افطار کرو، اگر تم پر بادل ہو جائے تو اس کا اندازہ لگاؤ۔ یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ادھر اس بات کو روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ابتدا اور ماہ رمضان کا جو اختتام ہے اسے رؤیت پر کیا ہے معلق کیا، رؤیت ہلال پر۔ اسی لیے آپ کا یہ فرمان اذا رأیتموہ فصوموا، جب تم اسے دیکھو تو روزہ رکھو۔ کیا دیکھو تو روزہ رکھو؟ چاند کو جب تم دیکھو تو روزہ رکھو۔ وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، اور جب تم دوبارہ دیکھو اسے تو تم افطار کرو، یعنی روزوں کا سلسلہ تم روک دو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر بادل ہو جائے اور چاند نظر نہ آئے، ہلال نظر نہ آئے، فَقْدُرُوا لَهُ، تو تم اس کا اندازہ لگاؤ۔ ادھر رؤیت سے مراد کیا ہے؟ رؤیت سے مراد حضرات یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھنا کہ چاند ہوا ہے، نکلا ہے یا نہیں، اور اگر کوئی ایسا وسیلہ اپنائے جس سے کچھ مدد مل سکے رؤیت میں، تو اس میں انشاءاللہ کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ وسائل سے مراد کہ جس میں اپنی آنکھ کو بندہ استعمال کرے رؤیت کے لیے، حساب وغیرہ نہیں بلکہ آنکھوں کا استعمال کرے، لیکن مدد لے لے مزید اور جو ہے اچھے سے چاند کو دیکھنے کے لیے۔ مثال کے طور پر کسی اونچائی پر چڑھ جائے، گھر کا چھت ہے، پہاڑی پر یا کسی اور اونچی جگہ پر جو ہے چڑھ کر اگر کوئی دیکھنا چاہے چاند تو اس میں اور نظر آ جائے تو وہ رؤیت کیا ہے، ثابت ہو جائے گی۔ یا دوربین وغیرہ یا کوئی اور چیز استعمال کرنا چاہے اپنے آنکھوں کے استعمال کے لیے، رؤیت کے لیے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو الغرض رؤیت ہونا چاہیے۔ بعض حضرات یا ایک طبقہ کہتا ہے کہ اگر حساب کا اعتبار کیا جائے، جیسے کہ علماء فلک حساب کر کے بتاتے ہیں کہ ہاں چاند آج ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا اعتبار کر لینا کافی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایسا کرنا درست نہیں، بلکہ رؤیت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو رمضان کے ابتدا اور رمضان کے اختتام کو رؤیت ہلال پر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلق کیا اور فرمایا اذا رأیتموہ، اگر تم نے دیکھا۔ اور یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ رؤیت پر کیا ہے معلق کیا، کیونکہ جو بندہ لکھا پڑھا نہیں اور ان پڑھ قسم کا، امی قسم کا ہے، وہ بھی رؤیت کے لیے کوشش کر سکتا ہے، لیکن اگر صرف ہم یہ کہیں کہ حساب پر معاملہ معلق ہے، یہی کافی ہے، تو یہ ہر ایک کے لیے کیا ہے نہیں ہوگا۔ تو مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر ایک جو ہے رؤیت ہلال کے لیے خود کیا ہے کوشش کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے کیا ہے اس میں کیا ایک بہت ہی اہم حکمت کیا ہے پائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے، اگر رؤیت ثابت نہ ہو، نظر نہ آئے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا لَهُ، اگر بادل ہو جائے تو تم اس کا اندازہ لگاؤ۔ کبھی کبھار رؤیت کے وقت آسمان پر کیا ہے بادل چھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے
چاند اگر ہو بھی گیا ہے تو نظر نہیں آتا کیونکہ بادل بیچ میں آ گیا ہے۔ تو ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی فقدروا لہ، تو تم اندازہ لگاؤ۔ فقدروا لہ یا اندازہ لگاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم 30 دن مکمل کرو۔ اگر شعبان کا مہینہ ہے، 29 تاریخ آ گئی شعبان کی، چاند کی 29 تاریخ ہے، تو تمہیں کیا ہے، اگلا مہینہ رمضان، اس کا چاند تمہیں دیکھنا ہے۔ اگر چاند نظر نہ آئے شعبان کے 29ویں دن، بادل چھا گیا ہو اور چاند نظر نہ آئے، تو ایسی حالت میں کل کا جو دن ہوگا اسے کیا ہے 30 شعبان سمجھا جائے، اور 30 دن شعبان کا مکمل کرو، اس کے بعد تم کیا ہے رمضان میں داخل ہونا۔ اور یہی معاملہ ایسے ہی کیا ہے رمضان کے اخیر میں ہے۔ رمضان کی 29 تاریخ کو، 29ویں روزے کو چاند دیکھا جائے، اگر چاند نظر نہ آئے، رویت ثابت نہ ہو، بادل چھا گیا ہے آسمان پر، تو 30 دن رمضان کا پورا کرو۔ تو 30ویں دن کا بھی روزہ مسلمان رکھے گا، اس کے بعد کیا ہے وہ عید منائے گا 30 دن مکمل ہونے کے بعد۔ ادھر آپ نے اگرچہ صرف بادل کا ذکر کیا ہے، لیکن اسی پر کیا ہے دوسرے معاملات کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ موسم کی خرابی ہے، یعنی گرد و غبار ہے، یا کوئی اور وجہ بن گئی ہو جس کے بنا پر چاند نظر نہ آ سکے، تو ایسی حالت میں 30 دن کیا ہے مکمل کیا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فإن غم علیکم فاقدروا لہ، جب تم اسے دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب تم اسے دیکھو دوبارہ تو افطار کرو۔ یعنی اگر چاند دیکھو تو روزہ رکھو، دوبارہ اگر تم نے چاند دیکھا تو تم افطار کر لو رمضان کے اخیر میں۔ فإن غم علیکم فاقدروا لہ، اور اگر تم پر بادل ہو جائے، یعنی آسمان پر بادل چھا جائے، تو تم اس کا اندازہ لگاؤ، تو تم اس کا کیا ہے اندازہ لگاؤ۔ اگر دیکھا جائے حضرات، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آج 29 تاریخ شعبان کی، اگرچہ ہمیں چاند نظر نہیں آیا، کسی وجہ سے چاند آسمان صاف ہے، چاند نظر نہیں آیا، یا بادل چھا گیا، موسم کی خرابی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں کہ 30 شعبان پورا کیا جائے، اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو اس دن کا کیا ہے روزہ نہ رکھا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ چاند ہو چکا ہو، ہمیں اگرچہ نظر نہیں آیا بادل یا موسم کی خرابی کی وجہ سے، لیکن اگر چاند ہو چکا ہے تو ہمیں اگرچہ نہیں معلوم پڑا، تو بہتر یہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھ لیا جائے۔ تو ایسی حالت میں اس دن کا، جس دن کی رویت یقینی نہیں، جسے یوم الشک کہا جاتا ہے، کیا اس دن کا روزہ رکھنا جائز ہوگا اور درست ہوگا؟ اس دن کا روزہ رکھنا جائز اور درست نہیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے منع فرمایا ہے۔ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یوم الشک، صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم شک کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ یوم شک کہتے ہیں اس دن کو جس دن کی رویت ثابت نہ ہو سکی ہو۔ شعبان کے 29 تاریخ کو لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی رمضان کی، لیکن چاند نظر نہیں آیا، آسمان صاف ہے اور چاند نظر نہیں آیا، یا ہو سکتا ہے کہ بادل چھا گیا ہو یا موسم کی خرابی، اس بنا پر چاند نظر نہیں آیا، تو اب کل کا جو دن آئے گا اسے یوم الشک کہا جاتا ہے۔ تو یوم شک کا جو ہے روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بلکہ آپ کی تعلیم کے مطابق اس دن جو ہے 30 شعبان مانا جائے گا، 30 دن مکمل ہو جائے گا شعبان کا۔ اس کے بعد کیا ہے پہلا
روزہ مسلمان رکھیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین الا رجل کان یصوم صوما فلیصمہ، کوئی شخص رمضان سے پہلے ایک دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے۔ کوئی شخص اگر رمضان سے ایک دن پہلے روزہ رکھتا ہے یوم شک کے بنا پر یا ایسے ہی نفل روزے کی نیت سے وہ روزہ رکھتا ہے، یا 2 دن کا اور روزہ رکھتا ہے، 2 دن پہلے کا روزہ رکھ لے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے منع فرمایا، اور آپ نے مستثنیٰ کیا صرف اس شخص کو الا رجل کان یصوم صوما فلیصمہ، مگر وہ شخص جس کا معمول تھا روزہ رکھنے کا تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ کیا مطلب معمول تھا؟ مطلب یہ کہ ایک شخص کا معمول ہے کہ وہ ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی اس کا معمول ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنے کا، یہ اس کا معمول تھا، اور اتفاق ہوا کہ پہلی تاریخ رمضان کی منگل کے دن آ رہی ہے اور اس سے پہلے پیر ہے اور اس کا معمول ہے سوموار جمعرات کا روزہ رکھنا، تو ایسے شخص کو اجازت ہے کہ وہ سوموار کا دن کا روزہ رکھ سکتا ہے اگرچہ وہ رمضان سے ایک دن پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس شخص کو یا اس حالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنیٰ کیا ہے، ورنہ ایک عام حکم یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ رمضان سے 1 دن یا 2 دن کا پہلے نفل روزہ نہ رکھا جائے۔ تو الغرض کہنا یہ تھا حضرات کہ رمضان کی جو ابتدا ہے وہ رؤیت ہلال، اور رمضان کا جو اختتام ہے وہ بھی رؤیت ہلال، اگر رؤیت ثابت نہ ہو تو 30 شعبان پورا کیا جائے، یا پھر کیا ہے رمضان کے آخر کا معاملہ ہو تو 30 رمضان کیا ہے مکمل کیا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کیا ہے تعلیم ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا سنا ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔